یہ جو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی گئی، اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ قانون لائے گئے، قانون بنانے کی کوشش کی گئی، ٹاسک فورسیں بنائی گئیں، اور یہ کوشش کی گئی کہ تشیع کو وہ حقوق حاصل نہ ہوں جو ایک شہری کو حاصل ہونے چاہیے۔ ہم نے سب کا مقابلہ کیا، تمام سازشوں کو ناکام بنایا، پاؤں تلے روندا، میدانوں کے اندر بھی ان کو روندا اور ان کی نفی کی اور ان کو ختم کیا، اور ایوانوں کے اندر بھی ان کا خاتمہ کیا۔ جتنے بھی بل آئے، بہت سے بل بڑے تمطراق سے پیش کیے گئے، ان بلوں کو ہم نے پارلیمنٹ سے رد کروا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکوایا۔ ہم کسی کے دس نگر نہیں ہیں، کسی سے بھیک مانگنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی کوششوں سے سینٹ تک پہنچے اور سینٹ میں جا کر ان بلوں کو، ان سازشوں کو رد کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینکوایا۔ کسی نے ہمارے ساتھ مدد نہیں کی۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، میں تھوڑی سی بات یاد دلا دوں کہ سن 93 نے ایک پارٹی نے معاہدہ کیا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ، جس میں اعظم طارق بھی تھا۔ اس کے نتیجے میں سپاہی صحابہ کو پنجاب کے اندر وزارت بھی ملی تھی۔ لوگ جب کرنے پہ آئے، اپنی سیاست پہ آئے، تو یہ انداز بھی اختیار کرتے ہیں۔ میں تفصیل کسی وقت بتاؤں گا۔ میں جانتا ہوں ان معاہدوں کو اور ان حقائق کو۔ آپ کے ساتھ لوگوں نے طے کیا اس صوبے کے اندر مشیر دینے کا، لیکن نہیں دے سکے، نہیں دیا انہوں نے۔ اس کو یہ سوچنے کی باتیں ہیں، کسی کے بھیک مانگنا نہیں ہے۔ ہم نے اپنا رول خود ادا کرنا ہے، کردار خود بنانا ہے، اور اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھنی ہے۔ اس کے لیے آپ وہ کام جو لطف علی شاہ کرتا رہا، تنظیم کو مضبوط کرنے کا، توانا کرنے کا، ہر جگہ حاضر ہونا، تنظیمی ساتھیوں سے آج کل دور میں خاص کر سندھ کے اندر بغیر تنظیم کو مضبوط بنانے کے آپ اپنے حقوق کی جدوجہد کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ کربلا کی جو جنگ تھی، کربلا کا جو قیام تھا، وہ بھی حقوق کی جدوجہد تھی، اور آج پاکستان کے اندر ہم حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بہت سے مرحلوں پہ اب کامیاب ہوئے، اب پھر اور مرحلے ہمیں درپیش ہیں جن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے لیے تنظیم کی مضبوطی، یہ تنظیم کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، قومی پلیٹ فارم کسی کی جاگیر نہیں ہے اور نہ کسی کی ملکیت ہے، سب اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر میری ذمہ داری ہے آپ کی رہنمائی کرنا، تو آپ کی ذمہ داری ہے اس رہنمائی پر عمل کرنا، تاکہ ملت کو ملت کے مسائل اور ملت کے مشکلات کے حل میں مدد ملے۔ مجھ پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، لیکن یہ کسی کا احسان نہیں ہوگا مجھ پر یا کسی پر، اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ میں ذمہ دار اپنی جگہ پر، تم میں سے ہر فرد اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے۔ تنظیم مضبوط ہونی چاہیے، توانا ہو، تنظیم کے اندر شامل ہونا، اس کے اندر ساتھ دینا، اس کے جو مقاصد اہداف ہیں اس لیے ساتھ دینا ضروری ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دو تین چیزیں ہیں۔ ایک مسئلہ ہے عزاداری سید الشہداء کا۔ یہاں مجھے نہیں پتا، رپورٹ نہیں مل سکی، شاید یا مجھے یاد نہیں ہے، پنجاب کے اندر مجالس عزا پہ پرچے درج کیے جا رہے ہیں۔ مجالس عزا کے لیے اجازت ضروری قرار دی جا رہی ہے۔ میں نے کہا تھا اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجالس عزا کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھو، ایک تو عزاداری سید الشہداء کا کیا جواز ہے قرآن و سنت میں، یہ علماء پیش کریں گے۔ میں آپ کو اور بات سمجھا رہا ہوں۔ عزاداری سید الشہداء میرا اور آپ کا بنیادی حق ہے، میرے بنیادی حقوق میں ہے۔ عزاداری سید الشہداء میری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کا آئین مجھے حق دیتا ہے کہ میں عزاداری سید الشہداء آزادی سے منا سکتا ہوں، کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ میں ہزاروں میل چل کے یہاں آیا، مجھے یہاں آنے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے،
تو مجھے حسین حسین کرنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں میں جدوجہد کر رہا ہوں قانونی طریقے پہ، میں غیر قانونی بات کرتا نہیں ہوں، قانون کے مطابق میں چل رہا ہوں۔ میں چل کے پہنچوں گا وہاں پہ جہاں اس پرمٹ کو یوں میں پھاڑ کے پھینکوں گا۔ مجھے پرمٹ نہیں چاہیے، میں آزاد شہری ہوں، اس ملک کا مالک ہوں، وارث ہوں، حصہ دار ہوں، مجھے پرمٹ نہیں چاہیے۔ آزاداری میلے ٹھیلے ہو سکتے ہیں، دھرنے ہو سکتے ہیں، ریلیاں ہو سکتی ہیں، مجلس اعضاء میں کیا رکاوٹ ہے؟ میں برداشت نہیں کر سکتا اس بات کو، لیکن میں تمہیں اشتعال نہیں دلاتا، میں اشتعال دلانے والا نہیں ہوں۔ میں نے ان تک بات پہنچائی۔ عزیز کہہ رہا تھا کہ آپ نے آج تک کوئی وہ نہیں کیا، کوئی اس کے لیے جلسہ جلوس یہ نہیں کیا۔ میں جلسے جلوس تک بھی آنے والا ہوں۔ جب میں جلسے جلوس پہ آؤں گا تو پھر پاکستان کی سالمیت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائے گی۔ سن لو، میں ایسے بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں بلاتا لوگوں کو، میں مشکل میں ہوں۔ میں جب بلاؤں گا تو پھر صورتحال اس پاکستان کی کچھ اور ہو جائے گی۔ میں نے اس دن کہا، میں نے کہا جانتے ہو مجلس کے لیے، ایک مجلس کی آزادی کے لیے کتنی قربانی دی جائے گی؟ یہ میں نے طے کرنا ہے پاکستان میں۔ اور تیار ہو جائیں وہ لوگ جو قربانی کے فلسفے، میں قربانی کا فلسفہ مانتا ہوں۔ لڑائی بھڑائی جھگڑا فساد دھمکیاں وہ دیتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ لڑائی بڑائی کو اس قابل نہیں ہے جس سے ہم لڑیں یا بھڑیں۔ ہمارا حق ہے، بنیادی حق ہے میری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے، میں اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم کشتیاں جلا کر چلنے والے نہیں ہیں، ہم چراغ بجھا کر چلنے والے ہیں۔ بجھے گا چراغ یا اس کے لیے آمادہ رہتا، وہ تو ایک کردار تھا جو ہمارے سامنے نمونہ تھا، جس کو ہم نے یہاں اس پر عمل کرنا ہے۔ صرف سننا نہیں ہے کہ چراغ بجھ گیا، لوگوں کا امتحان ہوا، ہم نے بھی یہاں چراغ بجھانے ہیں اور امتحان لینا ہے اپنا۔ پیچھے نہیں ہٹ سکتے آزاداری سید و شاہ کے سلسلے۔ میں نے پنجاب والوں کو کہہ دیا، میرا طریقہ ہے رابطوں کے ذریعہ متوجہ کر کے کہ میرے حق کو مد نظر رکھو، اگر نہیں رکھو گے تو پھر مشکلات پیدا ہوں گی۔ میں لڑوں گا نہیں، بھیڑوں گا نہیں، میں قربانی دوں گا، اور ایسی قربانی جو یہاں پاکستان میں کسی نے نہیں دی ہوگی۔ میرا بنیادی حق ہے کہ میں زیارات پر جاؤں۔ زائرین کا مسئلہ بڑا سخت ہے، حل ہو رہا ہے، آج بھی چلا کے آیا ہوں میں قافلہ۔ اب واپس جو آ رہے ہیں ان کے لیے انتظام کر دیا ہم نے ان کے لیے طے کر دیا ہے معاملات۔ ابھی میں تفصیلات نہیں بتاتا، سادہ مومن مجھ سے پوچھے ہیں جی کس سے رابطہ ہوا، میں نے کہا تمہیں میں بتا دوں کس سے رابطہ ہوا تو کام خراب ہو جائے گا۔ جو خراب کرنے والے وہ خراب کر دیں گے۔ آج قافلے ابھی چلا قافلہ وہاں سے تفتان سے واپسی کا۔ میں نے کہا کہ واپسی کے لیے انتظام ہونا چاہیے۔ میں مدت کئی دنوں سے متوجہ کر رہا ہوں، یہ تذلیل اور توہین برداشت نہیں ہے۔ میں تو کوئٹہ میں اعلان کر کے آیا تھا، آپ کو بھی بتایا کہ یہ جو راستہ ہے جو میرے اس امام تک جاتا ہے جو میرے پڑوس میں واحد امام موجود ہے، اور جس کے لیے میرا غریب کوڑی اکٹھی کر کے سال کے بعد میری ٹائم ہو یا جہاز ہو وہ بنا لو، لیکن اس غریب مزدور کے لیے یہ راستہ کھلا رہنا چاہیے۔ مان لیا انہوں نے۔ میں نے کہا اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، قربانی دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ راستہ کھلا رہنا چاہیے۔ آپ جہاز پہ لے جانا چاہتے ہیں کوئٹہ سے تفتان وہ الگ بات ہے، آپ انتظام کرنا چاہتے ہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے میرے بنیادی حقوق کا تحفظ۔ میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا ہوں، پاکستان کی ریاست۔ اور سن لو ایک بات، اب جو صورت اس سے پہلے اٹھایا تھا انہوں نے کچھ گروپوں کو، بازاری لوگوں کو جن کی کوئی اصل ہے اور نہ کوئی نسل، ان کو اٹھایا میرے خلاف، کروڑوں روپے اربوں
روپیہ تشیع کے خلاف خرچ ہوا ہے اس ملک کے اندر. آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محترم پوچھتے ہیں کہ یہ گالم گلوچ دینے والے کون ہیں؟ وہ جب شیعوں کو گلی گلی کوچوں میں گالیاں مل رہی تھی اس وقت کسی نے کیوں نہیں پوچھا؟ یہ ہمارا صبر و تحمل ہے کہ ہم نے خود اس کا علاج کیا، اور ایسا علاج کیا کہ آج دینی جماعتوں، مذہبی جماعتوں کے وسط میں، مین سٹریم میں، قومی دھارے میں تشیع موجود ہے. گالیاں بکنے والے کسی گندگی کے ڈھیر میں گل سڑ چکے ہیں. اور میں بھی یہ کہہ دوں، میں واضح کرتا ہوں کہ میں کسی کی دعوت پہ نہیں جاتا، میں خود دعوت دینے والا ہوں، بانی وحدت ہوں. کسی کمزوری کی مجھے کوئی مجبوری نہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے. میں اس ملک کے اندر، میں یعنی تشیع، میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، تشیع اس ملک کے اندر زندہ رہنے کی سکت رکھتی ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے. مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جانتے ہو میں کہہ چکا، جو یا علی مدد کہنے والا ہو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. مسجدوں کے لیے کہتے ہو این او سی لو، امام باڑوں کے لیے این او سی. پاکستان کے اندر عزاداری کی میں اجازت لوں، مجلس کی اجازت لوں، مسجد کی این او سی لوں، واپس لے لو یہ فیصلے. یہ میرے بنیادی حق کی نفی کرتے ہیں. عزاداری میری شناخت ہے، عزاداری میرا وجود ہے، عزاداری میری پہچان ہے، عزاداری میری زندگی ہے. میں زندگی اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتا ہوں، عزاداری سے ہاتھ دھو نہیں سکتا.